یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جانب سے ایک بہت ہی سخت اور واضح موقف پیش کرتی ہے، جو کہ مخصوص باطنی و فلسفیانہ صوفی تحریکوں کے بارے میں ہے، جنہوں نے امامیہ عقائد سے ہٹ کر خود ساختہ طریقت، توکل، وحدت الوجود اور غیر شرعی ریاضتوں کو دین کا چہرہ بنا دیا تھا۔ معزز سامعین، تصوف کی ابتدا ایک زہد اور دنیا سے کنارہ کشی کے روپ میں ہوئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ولایت اہل بیت کی راہ چھوڑ کر باطنی تعویلات، غیر شرعی کشف والہام اور وحدت الوجود جیسے نظریات اختیار کیے۔ امام فرماتے ہیں، ان قریب کچھ لوگ ہماری محبت کا دعوی کریں گے لیکن انہی صوفیوں سے بھی میلان رکھیں گے۔ یہ دو رخی منافقت ہے، زبان پر یا علی اور دل میں ابن عربی، جنید، بایزید اور حلاج جیسے گمراہوں کی محبت۔ امام نے واضح کر دیا، ہم ان سے بری ہیں، جو ان سے محبت کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ امام نے واضح کر دیا کہ ہم ان سے بری ہیں، جو ان سے محبت کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اہل بیت کی محبت صرف محبت زبانی نہیں، بلکہ ان کے دشمنوں سے برات بھی ضروری ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حد اللہ ورسولہ، سورہ المجادلہ آیت 22۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، مگر پھر تصوف کی اصطلاحات، کشف و وجد اور وحدت الشیوخ میں غرق رہتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ آج واقعی بہت سے لوگ اہل بیت کی محبت کے ساتھ صوفی خانقاہوں سے بھی جڑے نظر آتے ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں، جو ان کے اقوال کی تعویلیں کرے گا وہ ہم سے نہیں۔ اب غور کیجئے، جو شخص ان صوفیوں کا انکار کرے، ان سے نفرت رکھے، تو امام فرماتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے رسول اللہ کے ہمراہ جہاد کر رہا ہو۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ نہیں، یہ ولایت کی محافظت کا جہاد ہے۔ رغبت انگیز دعا: یا رب، ہمیں اہل بیت کی محبت خالص عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن کی محبت خالص ہے، جنہوں نے علی و آل علی کے دشمنوں سے دل بھی الگ کر لیا اور زبان بھی۔ پروردگارہ، ہمیں ہر فکری گمراہی سے بچا، تصوف، عرفان باطل اور غلو کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا حسین، ہم تجھے وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں کہ ہماری نسلیں ولایت خالص پر قائم رہیں، ہماری زبان، دل، قلم اور فکر صراط آل محمد پر چلے، اور ان صوفیوں، غالیوں اور منکرین ولایت سے ہمیشہ بیزار رہیں۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین لنعمائک والعاملین بولائک والمبغضین لأعدائک۔ یا علی، بحق فاطمہ الزہرا ہمیں خالص شیعہ بنا دے۔ خدایا، ہمیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھ اور ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے لبریز کر دے۔ پروردگارہ، ہمیں اپنے علم و حکمت سے نواز تاکہ ہم آپ کی راہ پر چلنے والوں میں شامل ہو سکیں۔ ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم تیرے نزدیک مقبول ہوں، اور ہمارے دلوں کی صفائی کا اہتمام کر کہ ہم محبت اور اتحاد کی راہ پر گامزن ہوں۔